میں سمجھتا ہوں شیخ کہ اگر ہم چلے جائیں ہمارے ملک کی تاریخ پر، جو ہے جب سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور وہ اسی بنیاد جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہے. اور جب اس ملک سے جو ہے وہ انگریز گئے ہیں تو یہاں پہ رہنے والے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب حقیقی آزادی حاصل کرنے کا وقت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب موقع آیا ایک جگہ سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کا، جہاں پر اللہ کی عبادت کرنے میں آسانی ہوگی، جہاں کے لوگوں میں استجابت جو ہے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی، پہلی جو ہے پلیج لیا گیا تھا انصار سے، تو اس میں 12 لوگ تھے، اور جب دوسری ہوتی ہے تو اس کے اندر 72 لوگ جو ہے وہ آ گئے وہاں سے ایک ہی سال میں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی تاثیر میں. تو یہاں سے کہتے ہیں کہ ہجرت کا ایک ماحول شروع ہوا کہ وہاں پہ ایک سال میں اتنے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو کیوں نہ وہاں پہ منتقل ہوا جائے تاکہ اللہ کے دین کو اپنایا جائے اور جو اسلام کی شریعت کے ساری تعلیمات ہیں ان کو لیا جائے. تو ہمارے بزرگوں کے سامنے بھی، ہمارے بڑوں کے سامنے بھی یہ چیز رہی. تو اس کے اندر بالکل کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، جو اسلام کو حقیقی طور پر ہم پریکٹس کر سکیں اس سرزمین پر، اس کے لیے حاصل کیا گیا، جو کہ یہاں کے مسلمانوں کو لگتا تھا کہ وہاں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اس کو یقیناً اس کو نافذ العمل نہیں کر پائیں گے. یعنی ہم یہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مقصد یہ کہ یہ اصل میں جو سرزمین ہے یہ ایک، اس سے جو ہماری محبت ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. بالکل. اور اس میں ہم جو اس کے جو دفاع کرنے والے ہیں، ایسے افراد جو اس کا دفاع کر رہے ہیں، تو وہ اصل میں قومیت یا عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے. حقیقت یہ اصل میں ایک شبہ آتا ہے بس اوقات لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ جہاد تو ہوئے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، تو اعلاء کلمت اللہ میں تو یہ داخل نہیں ہے. یہ ایک ذہن میں بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کو اگر ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کی جان مال کا تحفظ کرنا اور اس سرزمین کا دفاع کرنا بھی اعلاء کلمت اللہ میں شامل ہے. بالکل ایسے ہی مسلمان یہاں بستے ہیں، اور ملک کی اساس ہی جب دین اسلام کی بنیاد پر رکھی گئی ہے تو اس کے اندر کوئی ابہام والی صورتحال بننی نہیں چاہیے. اور آج کی تاریخ میں اگر ہم بات کر لیں تو دنیا کو یہ ملک اسی لیے کھٹک رہا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے دائیں بائیں جو ہے سازشوں کے جال بچھاتی رہتی ہیں، اور ہمیں آئے دن طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ مالی حوالے سے ہو، اقتصادی معاملات ہوں، امن امان کے معاملات ہوں، کہ یہاں پر الحمدللہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہاں پر اس کا ایک مرکز ہے، یہاں پہ اس کی تعلیمات کو ایک علی اعلان بیان کیا جاتا ہے. الحمدللہ مدارس اور مساجد اور دین کی یعنی عمومی خدمت کے یہاں پہ مراکز موجود ہیں. تو یہ جو اسلام کا تشخص ہے الحمدللہ ہمارے ملک میں یہاں رہتے ہوئے، وہ کوئی دبا ہوا تشخص نہیں ہے. اللہ کی توفیق سے دین کی جو یہ پہچان ہے الحمدللہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے. کمزوریاں ہمیشہ رہتی ہیں لیکن الحمدللہ اسی مقصد سے اس کو حاصل کیا گیا ہے، اور یہی انشاءاللہ تشخص اس کا امید ہے آگے بڑھے گا.